أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ حج کا ذکر فرمایا اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی مال جان دونوں حاضر کرنے پڑتے ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے، اور اسی طرح حج میں بھی مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان کی بھی تھکاوٹ ہے، اس لیے اس کے ساتھ اسے ذکر فرمایا۔ آج جو آیت پڑھی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات، اس گنتی کے دنوں میں، یعنی یہ جو حج کے دن ہیں یہ زیادہ نہیں بلکہ گنتی کے دن ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 دن ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ، 10 کو تو حج ختم ہو جاتا ہے، تو یہ 3 دن جس میں جمرات کو مارتے ہیں، شیطان کو مارتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک ربڑ ڈالا تھا جاہلیت میں، اور ربڑ یہ ڈالا تھا کہ یہ جو 3 دن ہیں، بعض کہتے کہ پہلے 2 دنوں میں، جو پہلے 2 دن ہیں 11 اور 12، یہ وہاں پر ٹھہرنا ہے اور 13ویں کو چلا جانا ہے، 13ویں کو وہاں پر رہنا ٹھیک نہیں، اور بعض کہتے تھے نہیں 13ویں تاریخ کو بھی وہیں پر رہنا ہے، تو کسی نے 12ویں کو جانا لازم قرار دیا اور کسی نے 13 کو بھی وہاں ٹھہرنا لازم قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی 13 کو جائیں 3 دن گزاریں یا 2 دن گزاریں، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں۔ مفسرین فرماتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں 13 سے پہلے ان 2 دنوں میں اگر کسی نے جلدی کر دی، اگر مطلب کوئی چلا جائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وہ کوئی گنہگار نہیں ہے، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی مؤخر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، 13 کو بھی رہ جائے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا، یہ ان کے لیے اتقا جو تقوی اختیار کریں، جو تقوی دار ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب نے اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ جان لو، ڈرو اللہ سے، اور یہ جان لو کہ سب نے اسی کے پاس کیا ہونا ہے، جمع ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، اب یہ حاجی شقی اور بدبخت اور نیک بخت کے انجام کے بارے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ ان کی باتیں آپ کو بظاہر بلی لگتی ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ ہاں، ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں تعجب میں ڈال دیتی ہیں، آپ کو بلی لگتی ہیں ان کی باتیں،
فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل کے اندر ہے، من المحبت، محبت میں سے، یعنی وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے۔ ہاں، یہ اخنس بن شریک کے بارے میں، یہ ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتے ہیں ہم آپ سے بڑے پیار کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل آپ کے لیے صاف ستھرا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی کہتے ہیں یار واقعی ٹھیک ہے نا بظاہر، لیکن اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، درا حال ہے کہ وہ بہت بڑا جھگڑالو ہیں، وہ بہت بڑا فسادی ہیں، اور کیا کرتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ پھر جائیں سعى فِي الْأَرْضِ، کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد برپا کریں۔ جب یہ پھر جائیں نا، چلے جائیں، آپ کی محفل سے اٹھ جائیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کریں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور حرثہ کھیتی برباد کریں، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو برباد کریں۔ کھیتی ٹھیک ہے نا، یہ جب باہر نکلتا نا، کوئی فصل پکی نظر آ گئی اسے کاٹ کے پھینک دیتا، ٹھیک ہے، یا کسی کی بھینس وغیرہ کوئی گائے نظر آ جاتی اس کے تن کاٹ دیتا، ایسے فسادی، ٹھیک ہے، لوگوں کو تنگ کرنے والا۔ اور سامنے آپ کے سامنے جب آتا تو کہتا اللہ کے رسول میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، اور آگے جا کے کہتا اللہ گواہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا درا حال ہے کہ یہ بڑا جھگڑالو ہے، فسادی ہے، یہ بڑا فسادی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہ میرے سامنے 21واں پارہ ہے سورہ روم میں، آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون، یہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی ظاہری دنیا کے کاموں میں تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کے اعتبار سے بڑے غافل ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے تو وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے انہیں سورہ کوثر بھی نہیں پڑھنی آتی، اور دنیاوی اعتبار سے تو وزیر داخلہ ہوتے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے انہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ روم میں آیت نمبر 7 میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے کاموں میں تو بڑے ہوشیار سمجھے جاتے ہیں، وہم، اور عن الآخرت، اور آخرت کے اعتبار سے ہم غافلون، بڑے غافل ہوتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے انہیں کچھ حق بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بارے میں آپ جب ان سے ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ تو مولیوں کو برا سمجھتے ہیں نا، لیکن جب ان سے ملیں گے نا تو آپ کہیں گے انہوں نے کبھی قرآن کی طرف دیکھا ہی نہیں، یہ کبھی مسجد بھی نہیں گئے، انہوں نے کبھی سپارہ ہاتھ میں نہیں لیا ثواب کی نیت سے بھی، ایسے جاہل قسم کے، تو پھر حالات بھی یہی بنیں گے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بعض لوگوں میں ایسے ہیں کہ جن کی بات آپ کو بھلی لگتی ہیں، لیکن جب یہ پھرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ پھر جائیں، ایک معنی تولا کا علماء مفسرین نے پھر جانا لکھا ہے، لیکن علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر معنی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ اقتدار میں آ جائیں، یہ آپ کے پاس آئیں گے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ جی آپ کی فوتگی ہوئی تھی 2 سال پہلے، ٹھیک ہے، ہم آپ سے محبت آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سارے وعدے، لیکن وَإِذَا تَوَلَّى، کیونکہ تولا ولایت سے ہے، اور ولایت ولی بن جانا، اقتدار میں آ جانا، تو جب یہ اقتدار میں آتے ہیں فی الارض، تو سعی فی الارض لیفسد فیہا، تو کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا کر جائیں،
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور یہ لڑکیوں کو قوم کے برباد کرتے ہیں۔ لڑکیاں مانا کیوں کیے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو عورتوں کو بھی کھیتیاں کہا گیا ہے، حرث کہا گیا ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں روح المعانی میں، وہ فرماتے جب یہ اقتدار میں آ جائیں تو یہ آپ انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہلک الحرث، یہ لڑکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، بے حیا کر دیتے ہیں، والنسل، نوجوان نسل کو برباد کرتے ہیں۔ یہ بربادی نہیں آج کل، نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا رخ کس طرف ہے؟ تو یہ برباد کرتے ہیں دونوں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ پیار نہیں کرتے ہیں، اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور اگر آپ ان سے کہہ دیں اللہ سے ڈر بھائی، آپ نے تو ہم سے وعدے کیے، ہاں اللہ سے ڈرو بھائی، وہ جو جلسے میں آپ نے باتیں کی تھی، آپ نے وعدے کیے تھے، وہ ذرا کچھ خوف کر اللہ کا، آپ نے کیا کہا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا اخذتہ العزت بالاسم، وہ کہتے ہیں نا بھائی اس میں میری بیزتی ہے، ہاں اخذتہ العزت، اسے ابارتی ہے عزت، اس کا غرور تکبر، بالاسم گناہ پہ اسے آمادہ کرتی ہیں۔ فحسبہ جہنم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ہاں وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ان کے لیے جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، یعنی جہاں بدبختوں کا تذکرہ کیا جائے اور وہاں نیک اعمال کرنے والوں کے تذکرے نہ کیے جائیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہیں یشری نفسہ، جنہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول، یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اور مدینہ کے پاس جب پہنچے تو مدینہ کے باہر مشرکین نے روک لیا، انہوں نے ترکش سے تیر نکالے اور کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ میں کس طرح تیر انداز ہوں، جب تک میرے تیر ختم نہ ہو جائیں تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ لیکن دو باتیں اور بھی ہیں، یا تو مجھے وہاں جانے دو اور یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤں، یا مجھے جانے دو۔ ہاں ایک اور بات ہے، مکے میں میرا کاروبار، دکانیں، ہاں میرے مال مویشی سب کچھ لے لو، یار مجھے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس جانے دو۔ جب یہ آ گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہیں، فاروق اعظم کھڑے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، تو جو ہی آتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آواز لگاتے ہیں ربح البیع، اے صہیب رومی تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، تو نے سودا نقصان کا نہیں کیا ہے، تو نے تو بڑا نفع مند سودا کیا ہے۔ فرمایا معاملہ کیا ہے بتائیے، فرمانے لگے اللہ نے، وہ فرماتے ہیں میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے، میں تو سب کچھ دے کے آ گیا ہوں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے اللہ نے تیری بے اور اللہ نے تیری خریداری کے بارے میں قرآن اتار دیا ہے۔ میں کون سی آیت ہے؟ یہ آیت فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے وہ ہیں مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یعنی واہ صحابہ کرام، باقی جتنے بھی مومنین جنت میں جائیں گے تو جنت میں اللہ رب العالمین ملاقات کریں گے
اور اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں، آج کے دن میں تم سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن یہ جنت میں جانے کے بعد اعلان کرے گا، اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے دنیا ہی میں اعلان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے دنیا ہی میں ان کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، دین کے اندر داخل ہو جاؤ، کافتن، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر اندر ہو اور سر باہر ہو، یا سر اندر ہو اور پھر باہر نکلے ہوئے ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے بھائی، روزے والے حکم تو دل سے مان جائیں، نماز والے حکم تو دل سے مان جائیں، ماتھے پہ یہاں پہ نشان بنا دیں اور پاؤں پہ پھوڑے نکل آئے ہوں سجدے کرتے ہوئے، لیکن جہاد کا انکار کر جائیں، سجدے کر کے نا پتہ نہیں کدھر سے ملتے ہیں، ادھر نشان بنائے ہوتے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا انکار کر جائیں، اس کا نام ہی نہ لے۔ یعنی جو بس دل کو اچھے لگے وہ کیے، اور جو دل کو ناگوار گزرے بس وہ ٹھیک ہے نا۔ یعنی گرم زمین پہ پاؤں نہیں رکھنا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ پہ، نرم نرم پہ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی تابعداری نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے۔ اور یہ دیکھیے سورہ فاطر میں اللہ نے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں کہ شیطان کیا ہے، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی شیطان سے دشمنی کا اعلان کر دو۔ شیطان اگر تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو تم بھی لات مار کے سے دشمنی کا اعلان کر دو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک یہ اپنی گروہ کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ یہ جنت والے نہیں جہنمی بن جائے۔ سورہ فاطر میں ٹھیک ہے 22واں پارہ، فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اگر یہ دشمنی کرتا ہے تم بھی اسے دشمنی کرو، کیونکہ یہ اپنی گروہ کو، اپنے بندوں کو جو اس کے جھانسے میں آپ پھنس جاتے ہیں، اس کے جالے میں پھنس جاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اسی طرف کہ بھائی وہ جہنمی بن جائے، کیونکہ اسے جنتی تو اس نے بنانا نہیں کسی کو۔ تو فرمایا شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلے دلائل آ گئے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ بے شک اللہ رب العالمین عزیز زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، یہ انتظار نہیں کرتے ہیں، إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، یہ کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں، یعنی یہ انتظار نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ کے عذاب کے انتظار میں۔ فی ظلل من الغمام، جب بھی یہ بادل آ جاتے نا، اللہ کے پاک پیغمبر بڑے ڈرتے، اور کبھی اندر جاتے کبھی باہر جاتے گھر سے، جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ اکثر قوموں پہ جب عذاب آئی ہیں تو بادلوں کی وجہ سے اللہ نے لائی، بادلوں میں سے لایا، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ انتظار نہیں کرتے ہیں لیکن اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبان میں سے عذاب برپا کریں، یہ اس انتظار میں ہے۔ فرمایا
الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، اور ملائکہ آ جائیں، وقضی الامر، اور کام کا فیصلہ ہو جائے، یعنی عذاب برپا ہونے کا فیصلہ مقرر ہو جائے، طے ہو جائے، تو یہ اس کے انتظار میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے پاس ترجع الامور، تمام کاموں نے لوٹنا ہے، یعنی ہر کام کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔